اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 آدھا ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا نصف سورہ جن سے آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے میرے قرآن کے پڑھنے کو کان لگا کے سنا ہے، پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو ہدایت دکھاتی ہے، فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے ایک جنات کا ایک ذکر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی انہوں نے نماز سماعت کی تھی اور ایمان لائے تھے، اور پیارے آقا کے صحابہ بنے اور پھر اپنے جنات تک جا کے پیارے آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ اگلی سورہ سورہ مزمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں تو وہی آئی ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے نبی، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو نماز کے لیے قیام کیجئے تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات اس سے بھی کم، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا لطف کرم آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع میں پہلی آئی، پھر درمیان میں 3 سال کا زمانہ گزر گیا، وحی رک گئی تھی۔ اس کے بعد جو پہلی وحی آئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھی، یا ایھا المدثر، اے کمر میں لپٹے ہوئے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور آپ ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر تعریف کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور گندگی سے الگ رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر اس نیت سے احسان نہ کریں گے اس کا احسان کا بدلہ ہم چکائیں گے، ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا، فذلک یومئذ یوم عسیر، یعنی روز قیامت بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ولید ابن عقبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے اور کافروں کا سردار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سنی تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ میدان کھا جائے گا اور ایمان لے آئے گا۔ کفار نے اس کو عار دلائی، شرم دلائی کہ تو سردار ہو کر ایک ایسے بندے کے پیچھے جا رہا ہے، الیاذ باللہ، جس کی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہیں، نہ زیبا اور گستاخانہ جملے بولے۔ اس بدبخت نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب جملے بولے۔ تو آگے جو انداز ہے، اگر ہم عربی سمجھتے ہوں، وقت مختصر ہے ورنہ اس کو کھولیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ جل جلالہ نے عجیب انداز میں بات کی ہے۔ جس طرح کوئی کسی کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے نا تو اس کو روکتے ہیں، بھائی نہ کرو، چھوڑ دو، اچھی نہیں ہے، مناسب یہ بات نہیں ہے۔ وہ باز نہیں آتا پھر اس کو سمجھاتے ہیں، جب تیسری دفعہ باز نہیں آتا تو کیا کہتے ہیں، ذرا ماں چھوڑی ہوئے، میں پوچھنا ہے اس کو جا کے، سمجھی، ذرنی، اللہ کہنے مجھے چھوڑ دے، ومن خلقت، اور اس کو بھی چھوڑ دو، وحیدہ، جو اکیلا پیدا ہوا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور اس کو میں نے بہت زیادہ مال دیا ہے، وبنین شہودا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں، ومہدت لہ تمہیدا، اور دنیا کا سارا سامان میں نے اس کو دیا ہے، ثم یطمع، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، نزید اور زیادہ، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیاتوں کا مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، اب اس نے نا تیوری چڑھائی، منہ موڑا، اللہ اس منظر کو پیش کر رہے ہیں، سأرہقہ صعودا، ان قریب جو ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس کے اوپر چڑھائی ہوگی، انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور اندازہ لگایا، فقتل، اور مارا جائے، کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ اور بری بات تجویز کی، ثم قتل، وہ پھر مارا جائے، کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ لگایا پیارے آقا کے بارے میں، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی، وبصر، اس نے منہ بگاڑا، جس طرح جانور کا منہ بگڑتا ہے، ترشروع ہوا، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اس نے تکبر سے اپنا انداز اپنایا، فقال، اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن نہیں ہے، یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ تو ایک انسانی کلام ہے، سوسلی سقر،
ان قریب میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا وہ سقر اور دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ باقی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، چمڑے کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ علیہ 19، اس پہ 19 فرشتے مقرر ہوں گے جو جہنم میں ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور یہ گنتی ہم نے کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے یقین کر لیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو اور ان کا شک ختم ہو۔ اس کے اندر وہ پوری تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ پھر وہ آیات بھی ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس گناہ نے کھینچ کے جہنم میں پھینکا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، فضول باتوں میں ہم الجھ جایا کرتے تھے۔ وکننا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، جن کو ہم نے سفارشی سمجھتے تھے ان کی سفارش ہمارے کام نہ آئی۔ فما لهم من تذکر معرضین، بس ان کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ کانہم حمر مستنفرہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو میرے رسول کی بات نہیں سنتے اور جو میں نے ولید مغیرہ کی بات کی یوں موڑا ہے، اللہ کہتے ہیں حمر مستنفرہ، وہ بتکا ہوا جنگلی گدھا ہے۔ فرت من کسورہ، جو شیر سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کھلے آسمان کے سامنے صحیفے اتریں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا یخافون الآخرہ، نہ آخرت سے ڈرتے ہیں اور ان کا اشر یہی ہوگا۔ آگے سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے۔ میں نے ابتداء عرض کیا تھا انسان کے نفس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہ پہ ابھارتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو اندر سے ملامت کرتا ہے، اور پھر انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے جو اس کو نیک کامل اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم نفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس کی جو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قادر ہیں، علی، اس بات پہ، ان نسوی، بنانا، کہ ہم انگلیوں کے پورے تک دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ بتا رہی ہے پورے میں نے بنایا ہے، انسان کے گوشت اتر جائے گا، سیم اسی انداز میں پورے بھی بنیں گے، پوروں کے وہ نشان بھی بنیں گے۔ آج دنیا میں ہر انسان سے دوسرے کے انگوٹھے کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان نشانات کو بھی ہم نہیں بھولیں گے، ہم دوبارہ پوری کائنات کے ہر انسان کو وہ نشانات بھی بلائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ کی نسلوں میں بھی وہ نافرمانی کرتا رہے۔ فرمایا کہ فیدا برق البصر، جب اس کی آنکھیں چندھا جائیں گی۔ وخسف القمر، جب چاند گرن لگ جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، جب سورج چاند ایک کر دیے جائیں گے۔ اب جب قیامت کا منظر آئے گا، یقول الانسان، اس دن کہے گا انسان، این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، لیکن وہاں بھاگ نہیں سکے گا، وہاں پھر اللہ کی پکڑ میں آ ہی جائے گا۔ اس کے اندر آگے بھی چل کے آتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے تو وہاں عجیب انداز ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سارے ایسے چہرے والے ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان پر ایسی کچھ سختی ہوگی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے چہرے چمکیں گے، جو اہل کفر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے سورہ دہر ہے، سورہ دہر میں انسان کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ انسان دنیا میں شے مذکور ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، یہ مٹی کے ذرات میں، پانی کی بوندوں میں، ہواؤں کے جھونکوں میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھایا، ہواؤں کو جوڑا، مٹی کے ذرات اٹھائے، پانی کو اٹھایا اور اس کو پھر باپ کی پشت میں پہنچایا، پھر باپ اور ماں کا ملاپ کر کے باپ کی پشت سے ماں کے سرب میں اتارا، اور پھر وہاں 3 اندھیروں میں سے انسان کو شکل دی، اور اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، امشاج، جو مرکب تھا ان چیزوں سے، نبتلیہ، ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے رہے،
मुख्तलिफ परासे से गुजारा, नुतफ़े से आगे अलका बना, फिर मुज़ग़ा बना, गोश्त का लोथड़ा बना, फिर आगे हड्डियाँ बनी, फिर उस पर गोश्त चढ़ा, फिर उस पर चमड़ा आया। फ़जअल्नाहु समीअन बसीरा, हमने सुनने वाला और देखने वाला अजीम शहकार बना दिया। इन्ना हदैनाहु सबीला, फिर हमने इसको रहनुमाई की, अब इसको इख्तियार दिया, चॉइस दी है, इम्मा शाकिर और इम्मा कफूरा। अब तेरी मर्जी है, तू इस रास्ते पे चल के शुक्रगुजार बंदा बन के रसूलुल्लाह का गुलाम बनता है या नाशुक्रा बंदा बन के शैतान का गुलाम बनता है, तेरी अपनी मर्जी है, हमने तुम्हें छोड़ दिया है। इन्ना अतदना लिल काफिरीन सलासिला, हमने काफिरों के लिए जंजीरें तैयार की हैं, वगलालन तोक तैयार की हैं, वसईर और देखती हुई आग तैयार की है। इन्नल अबरार, जो नेक लोग होंगे, यशरबून मिन कासिन, वो शराब पिएंगे गिलास में, कान मिजाज हुआ काफूरा, जिसके अंदर ना काफूर की आमेज़श होगी। आइन, एक चश्मा है, यशो बिहा, जिसमें से पिएंगे इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, युफज्जिरूना तफजीरा, उसको बहा कर ले जाएंगे जहाँ चाहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत को जो 4 जन्नत की नहरें मिलेंगी ना, जो हमने 26वें पारे में पढ़ी हैं, दुनिया में असूल है कि पानी बुलंदी से नीचे की तरफ आता है, और जन्नत में इंसान को फुल इख्तियार होगा। अगर जन्नती चाहेगा तो उस नहर को ऊपर भी चढ़ा लेगा, जिधर इशारा करेगा पानी उधर जाएगा, नीचे जाएगा, जहाँ जहाँ घुमाएगा वो चश्मा उसके सामने होगा और आराम से खाएगा और पिएगा। इसमें सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आयात आई हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा और अफ्तारी का वक्त आया तो किसी ने बाहर दस्तक दी तो उठा के खाना दे दिया। 3 दिन भूखे और प्यासे रहे, अफ्तारी करते थे पानी से, फिर सुबह सहरी की तरतीब बनती, जब शाम में अफ्तारी तैयार करते, रोटी वगैरह बनती, फिर कोई फ़कीर आ जाता था। वो ज़िक्र आ रहा है, वयुतीमूना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो ऐसे अजीम लोग हैं जो मिस्कीन को, यतीम और कैदी को खिलाते हैं उस अल्लाह की मोहब्बत में। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, वो कहते हैं हम तो माज़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए खाना खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, ना मुआवजा चाहते हैं ना शुक्रगुजारी चाहते हैं, हम तो अपने रब से जो है कि वो डरते हैं। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, फिर अल्लाह ने उनको उस दिन के शर से बचाएगा। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, उस दिन उनके दिलों को भी ताज़गी होगी, उनके चेहरों पे भी खुशनुदगी होगी, फिर जन्नत का मंजर होगा, वो आगे बयान हो रहा है। उसके बाद इस पारे की आखिरी सूरह मुरसलात है। इसके अंदर भी शुरू में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कस्में खाई हैं। वल मुरसलात उर्फ़न, कसम है नरम खुशगवार हवाओं की जो भेजी जाती हैं, फिर कसम है तंदो तेज़ हवाओं की, फिर कसम है उनकी जो बादलों को फैलाती हैं, फिर उनको जुदा जुदा करती हैं, फिर उन फरिश्तों की जो उतारते हैं अल्लाह की तरफ से वही, उज़रन और नुज़रान, हुज्जत ताम करने के लिए, डराने के लिए। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, सारी कस्में खा के अल्लाह ने फरमाया बेशक जो तुमसे वादा किया वो ज़रूर पूरा होगा। फिदन नुजूम, तुम्हें साथ सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, सारे फरिश्ते और रसूल जमा कर दिए जाएंगे। लिया यौमिन उक़िलत, किसी दिन के लिए इन उमूर में ताख़ीर नहीं होगी, और तुम्हें क्या पता वो दिन कौन सा है। फ़वैलुल यौमइदिन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों के लिए हलाकत है। ये पूरी एक तफसील के साथ अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है, और आखिर में अल्लाह ताला ने फिर एक जुमला दोहराया है, फरमाया कि फ़वैलुन यौमइदिन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है और हलाकत है उस दिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रसूल की बात को झुठलाते हैं। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, सारी बातें बयान करने के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि किस बात पर इसके बाद तुम ईमान लाओगे। इतना कुरान बयान कर दिया है, इतने हालात बयान कर दिए हैं, जन्नत और जहन्नम के मनाज़र दिखा दिए गए हैं, इसके बाद फिर कौन सी बात रह जाती है कि जिसको देखकर तो वो ईमान लाएंगे। तो नज़र